منکر نکیر جو سوالات پوچھنے کے لیے ہیں، فرمایا کہ ان کے بال جو وہ ان کے پیروں تک ہے، اور ان کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین چیرتے ہوئے ہیں، ناخن سے زمین چیرتے ہوئے قبر کے اندر آئیں گے۔ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے، اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں۔ اور کیا وہ عجیب سی گھڑی ہے، میں کبھی اس کے سوچتا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس پہ سوچیں۔ 8-10 دن جب کبھی مالیگاؤں میں رہنا ہو جاتا ہے ایک ساتھ، اس کے بعد جب دوستوں کو چھوڑ کر کے کسی لمبے سفر پہ نکلو تو طبیعت پلٹ کے سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ابھی اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہو تو طبیعت تو یہی ہوتی ہے نا۔ دوستوں سے اللہ نے محبت دی ہے، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو دوست بنا اس سے سچی محبت دے۔ میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ میرا جس کو دوست بنا اس سے، میں زبان اور دل میں فرق کرنے والے کو منافق سمجھتا ہوں۔ یا تو کسی سے دوستی نہ کرے، اور کرے تو سچی محبت کرے، کیونکہ جب آپ کے دوستوں کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی تبھی اللہ کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی۔ اگر آپ دوستوں سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے دل میں اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ یہ سب منافقت ہے۔ تو پہلے تو دوستی مت کرو، کسی سے کرو تو سچی محبت۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اور محبت بھی اللہ نے دی، تو جب 8-10 دن کے بعد انہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یا اللہ واپس پھر پلٹ کر انہی کے درمیان آنا ہے، تو گھر والوں کا، دوستوں کا چہرہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو اب تصور کریں قبر میں لٹا دیے گئے، کتنے صدمے ہیں اس مردے کے لیے۔ ایک گھر چھوٹا، بیوی بچے چھوٹے، کاروبار چھوٹا، کپڑے چھوٹے، تجوریاں بھری ہے کپڑوں سے، اور پہنایا کیا گیا؟ کفن لپیٹ دیا گیا۔ ایک سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، خوشبو کون سی ہے؟ کافور۔ اب سوچے، تھوڑا سا غور کریں، عود نہیں چلے گا، عنبر نہیں چلے گا، اور اگر ہم ڈالتے بھی ہیں لیکن جب کافور لگایا جاتا ہے تو ساری خوشبو دب جاتی ہے، خوشبو آتی ہے کافور کی، یعنی اتنی سستی خوشبو، کافور سے سستی خوشبو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کفن ہے، کافور ہے۔ انسان نے کتنی کاریں خریدی، بائک خریدی، لیکن جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو مسجد کا وقف شدہ جنازہ ہی استعمال ہوتا ہے، خود کا جنازہ بھی نہیں ہے۔ خود دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے سوچنے کی، یہ میرا، یہ میرا، کتنا اکڑ رہا ہے آدمی، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور سب میں لگائے۔ بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، دکان کو دے رہا ہے، مکان کو دے رہا ہے۔ بولو جو دین کی برکت سے قبر میں نجات ہونی ہے اس دین کو ہم ٹائم دے رہے ہیں؟ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں بٹھا کر کے لوگوں کو کہو یار دین کا کچھ کام کرو، وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ سب بے وفا ہیں، بیوی دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے تھکے گی لیکن قبر میں نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے، دولت بھی نہیں، مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آدمی کار خریدتا ہے تو کتنا پھدکتا ہے، میں نے کار لے لی، میں نے گاڑی لے لی۔ قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو سینہ تنا ہوتا ہے، سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، یہ سب مکر فریب ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ جیسے ہم سو کر کے خواب دیکھتے ہیں نا، میں بادشاہ بن گیا، آنکھ کھلتی ہے تو وہی پھٹیچر کے پھٹیچر، ویسے یہ سب خواب ہے، خواب، یہ سب خواب ہے۔ میرا مکان، میری دکان، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ۔ جب موت سے آنکھیں بند ہوگی، مولا کائنات کہتے خواب سے، یہ جو دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو، آنکھیں کھل جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، کفن ہوگا، جنازہ ہوگا، مسجد کا جنازہ۔ حیرت یہ ہے، اپنے پیروں پہ دندنا کے چلنے والا 4 کے کندھوں پہ، اور اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے، اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنا ٹائم آتے آتے پتہ نہیں کہ یہ ایمبولینس کا دور تو نہیں آ جائے گا۔ آ بھی گیا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن جو دور ہے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو کندھا دو، کہیں تو کندھا دو۔ کندھے کی بڑی برکتیں ہیں، کندھا دینے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اب اتنے سارے صدمے ہیں، سب چھوٹ گئے۔ آخری میں جو باراتی بن کر کے جنازے میں شریک تھے
وہ بھی منو مٹی کیسے ٹھاپ ٹھاپ کیسی پڑتی ہے مٹی ہے نا, اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں. مٹی دیا کرو, مٹی مومنوں کی قبروں پہ مٹی دیا کرو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو کھڑے ہوتے ہیں دور سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دور سے ہی ہے, دور سے کھڑے ہو. ہمارے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے دور سے, شاید آپ اس کو سمجھتے ہوں گے لیکن پرانی ہو گئی, عورتوں میں بولی جاتی ہے کہ یہ دور سے ہے. تو ایسے کھڑے ہوتے جیسے وہ دور سے, مرد ہو کے دور سے. نہ جنازے میں نماز پڑھتے ہیں, نہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں, نہ مٹی دیتے ہیں, بس وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بتانے آتے ہیں کہ میں بھی میت میں آیا ہوں, وہ بتانے آتے ہیں, وارثوں کو بتانے آتے ہیں کہ میں میت میں آیا ہوں. جنازہ پڑھو, جنازہ پڑھنے آئے ہو, بتانے نہیں آئے ہو. اور جو نیکی کر کے کسی کو بتائے قیامت میں اللہ فرمائے گا جس کو بتایا تھا آج اجر اسی سے لے لے. اللہ کے لیے جنازے میں شرکت کرو, جنازہ ہی نہیں جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. دور کھڑے رہ کے تماشا مت دیکھو. قبرستان جائے تماشا نہیں ہے, جائے عبرت ہے. کیوں کھڑے رہتے ہو بات چیت سٹ کرتے ہوئے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اکیلے کھڑے ہی نہیں رہتے, دو چار کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, تیز تیز سے باتیں بھی کرتے ہیں, ان کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو سوشل ورکر اللہ ماشاءاللہ جو زیادہ تر ہوتے ہیں نا, یا اور کچھ لوگ جو سماج کے اندر سب سے بنا کے رکھنا چاہتے, بتاتے ہیں ہم آئے, ارے سب سے بنا کے رکھنے والے رب سے بنا. 800 سال ہو جائے گے تیری موت کو, پھر بھی غریب نواز کی طرح تجھے مقبولیت نصیب ہوگی ان کے صدقے میں, ورنہ لوگ تو قبر کا نشان بھی بھول جائیں گے. تو لوگ نہ جنازہ پڑھتے ہیں نہ مٹی دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا, ایسے میں تھوڑی سی مٹی اس کی نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی, مٹھی بھر مٹی اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں گرے گی. اللہ فرمائے گا جنت میں لے جاؤ, نام اعمال بھاری ہو گیا. وہ کہے گا یہ مٹی کیا ہے؟ تو کہا تو نے کسی مومن کو اس کی قبر میں مٹی ڈالی تھی, آج وہی تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی. مٹی دو, بہت برکتیں اس کی, اللہ نے بہت برکتیں رکھی میں. تو مٹی ڈال کر پھر سب لوگ چلیں, واپس لوٹیں. مردہ حدیث پاک میں آتا ہے, امام سیوطی لکھتے ہیں کہ مردہ ہمارے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے سب جا رہے, ایسے جا رہے. سوچو 2 گز زمین, 2 گز زمین جہاں کروٹ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں, صدمے پر صدمے, غم پر غم ہے, سب چھوڑ کر کے چلے جا رہے. ایسے میں قبر میں اندھیرا ہوتا ہے, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا ہے, اور وہ فرشتے جو ہے وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور وہ جھنجھوڑ کر کے مردے کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے. سوچو کہ اچانک اگر ہم بیٹھے ہوں اپنے انداز میں, اپنی دھن میں, اور کوئی آ کر کے چلا دینا اسے, کیا حالت ہوگی ہماری, ہے نا؟ اگر کوئی کان میں آ کے چلا, بچے شرارت کرتے ہیں, اگر کان میں آ کے چلا دے تو موڈ آف ہو جاتا ہے نا, وہ جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے. یہ کوئی قصہ نہیں ہے, یہ سید العالمین کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے. جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں, وہ سنبھل بھی نہیں پاتے, کہتے ہیں تیرا رب کون ہے. امام کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور, بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں. لیکن جب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے مر رب کا, میرا رب اللہ ہے, ما دینوں کا, تیرا دین, تو کہ میرا دین اسلام ہے. ما کنت تقول بحق حاضر رجل, اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس کا مطلب یہ سوال 3 ہے. کتنے ہیں؟ 3. اور یہ تینوں سوال بتا رہے ہیں کہ قبر میں بخشا صرف سننی جائے گا. یہ اٹکل سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, آپ حدیث سمجھے پہلے. بخشش کس کی ہوگی؟ کس کی؟ سننی. پہلا سوال کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو پہلا سوال اللہ کے بارے میں, یہ آخری میں بھی رکھا جا سکتا تھا نا.
کیونکہ بخشش کس پر ہونی ہے؟ تیسرے سوال کے جواب پر. ٹھیک ہے، تو بھئی اللہ کو رب مان لیا تو بخشش ہو جانی چاہیے. تیسرے سوال پر ما کنت تقول بحق ھذا الرجل پر بخشش کیوں؟ تو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ اللہ کو رب یہودی بھی بہت سارے مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بھی کچھ مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی حیثیت سے رب مانتے ہیں. تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین چھٹ گئے. پہلے سوال سے مشرکین چھٹ گئے. بہت ممکن ہے کہ اگر کسی نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہہ دے میرا رب اللہ ہے. چھٹے کون؟ مشرکین. تو جو اس کی عبادت کرتے تھے وہ پہلی سوال میں فیل ہو گئے. لیکن اگر کوئی پہلے سوال میں کامیاب بھی ہو گیا، کہا میرا رب اللہ ہے، یہودی تھا کہا میرا رب اللہ ہے، نصرانی تھا میرا رب اللہ ہے، اور بھی کوئی مذہب کا تھا میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے کوئی بد مذہب وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے. تو اب دوسرا سوال، ما دینوں کا، رب تو اللہ ہے لیکن تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. اب اللہ رب ہے، دین اسلام ہے، بخشش ہونی چاہیے. تب تیسرا سوال آ گیا مسلک کا. تیسرا سوال اب قبر مسلک کا آ گیا. ما کنت تقول بحق، تو مسلمان تو ہے، اسلام تیرا دین ہے، تیرا مذہب اسلام ہے، لیکن ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اپنے جیسا بشر. اس لیے کہ اور بھی مسلمان کہلانے والے اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، گاؤں کا چودھری کہتے ہیں، بڑا بھیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ مارا ہے نا. کہا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ہوگا ادھر گہرا گہرا تو ہاں لا ادری کہے گا، کیونکہ پہچان ہی نہیں سکے گا، کیونکہ لوگوں سے مناظرے کی چیلنج کرتا تھا، کہاں ہے سلام پڑھنا ثابت کرو، اذان سے پہلے کہاں ہے، اذان کے بعد کہاں ہے، نماز سے پہلے کہاں ہے، نماز کے بعد کہاں ہے. یہ سب کرتا رہا زندگی بھر، وہ پہچان ہی نہیں پائے گا. پہچانے گا کون؟ پہچانے گا کون؟ جو لیٹتا تھا تو یا مصطفیٰ کہتے، بیٹھتا تھا تو یا رسول اللہ کہتے. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو دیکھو پہلے سوال میں مشرکین چھٹ گئے، دوسرے سوال میں یہود و عیسائی چھٹ گئے، تیسرے سوال میں سارے غیر سنی چھٹ گئے. اور سنی دیکھے گا تو کہے گا اللہ اکبر، مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے بعد. مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ارے یہی تو ہے جس کی کالی کالی زلفوں کے تذکرے کرتا تھا، یہی تو ہے جس کی محبت میں سب کو چھوڑ رکھا تھا، یہی تو ہے جن کی تصور میں جیتا تھا اور مرتا تھا، یہی تو ہے جن کے شہر میں بار بار جانے کی دعا کرتا تھا. ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول، میری جان، میرے ایمان کی جان ہے. بلکہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے نا، کہ کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے یار سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے. اور میرے امام نے تو کمال ہی کیا. کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور قبر میں آئیں گے، حضور قبر میں، اس پہ بات ختم کر دو. حضور قبر میں، حضور قبر میں، حضور قبر میں آئیں گے. یہ جو کوئی کہتے ہیں تصویر دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی، ہم شبیہ اور تصویر دکھانے کے قائل نہیں ہے، کیونکہ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، رجل کہتے ہیں انسان کو. اگر تصویر دکھائی جاتی تو کہتے ہیں یہ جس کی تصویر ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے.
हुजूर कब्र में आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि पर्दे उठाए जाएंगे, कुछ लोगों ने क्या कहा, पर्दे उठाए जाएंगे, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सुरंग खोद दी जाएगी। हम ये कहते हैं कि हुजूर कब्र में आएंगे, ये हुजूर की शान है कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर की शान है, आएंगे। अब इससे हुजूर की शान पता चलती है कि एक हुजूर, एक हुजूर 11:15 पर, बरतानिया में भी कब्र में सवाल हो रहा है, मा कुंत तकुलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल। लंदन में भी सवाल हो रहा है, अमेरिका में भी सवाल हो रहा है, मालेगांव में भी हो रहा है, मदीना मुनव्वरा में भी हो रहा है, मक्का मुकर्रमा। एक हुजूर कहाँ कहाँ जाएंगे। अब फिर लोगों की आस्तानें चढ़ गई, ये तुम सुन्नियों का सही नहीं है, तुम लोग गुलू करते हो। हम कहते हैं बता हुजूर बड़े और ताकतवर है कि मुनकर नकीर बड़े और ताकतवर है। दोनों में बड़ा कौन है? अरे ये मुनकर नकीर तो फरिश्ता है, इसका सैयद भी उनके तलवों को छूमता है। मुनकर नकीर का सैयद भी तो जिब्रील अमीन है, सैयदुल मलाइका है, ये फरिश्ते होकर मलाइका है। वो सैयदुल मलाइका जिसके तलवे को छूमते वो आमिना का लाल मेरा आका व मौला है। तो बताओ कब्र में सवाल करने वाले 10, 20, 25 हजार फरिश्ते नहीं है, ये दो ही है। अरे जब इन दो को कुदरत ने इतनी ताकत दे दी कि हर जगह एक ही वक्त में, एक ही दिन में, एक ही सेकंड में, एक ही साथ में कहते मा कुंता तक़ूल, तो जो पूछने के लिए एक ही वक्त में इतनी जगह जा सकते हैं, वो बताने के लिए इतने वक्त में नहीं जा सकते। मौत की सारी तकलीफ गवारा है, लेकिन खुशी इसी बात पर है, इंतजार इसी का है कि यार का दीदार होना है, सरकार का दीदार होना है। ये तो एक हदीस पढ़ दी, अब दूसरी पढ़। हदीस पाक में आता है कि जब सवाल और जवाब कब्र में होता है, कब्र में क्या होता है, सवाल और जवाब, तो मुनकर नकीर भी है, सरकार का जलवा भी है, और कब्र में शैतान भी आ जाता है। एक कब्र है, दिखने में तो है कि करवट भी नहीं बदल सकता, लेकिन मुनकर नकीर 2, शैतान 3, जलवे यार। ओह, इसीलिए कहते हैं युमिनूना बिल गैब, अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, जो हुजूर ने कहा मान लो। अब जब कहा जाता है ना मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो शैतान वर्गलाता है। वहां शैतान क्या करता है, खलल डालता है कि अब जीते जी तो किसको नाकाम नहीं किया, अब नाकाम कर लूं। अब आपसे पूछता हूं शैतान कितने हैं? डरो मत, बोलो कितने शैतान? एक ही है ना। अब मर रब्बु का सवाल बरतानिया में हो रहा है 11:15 पे, मालेगांव में भी हो रहा है, नासिक में भी हो रहा है, और हर कब्र में वो आ रहा है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो मेरे अल्लाह की शान है यार, जिसको मरदूद किया, जिसको मरदूद किया उसको इतनी ताकत दे दी कि एक ही वक्त में इतनी जगह मौजूद है। जिसको महबूब बनाया उसको कितनी ताकत दी होगी, उनको कितनी, मरदूद को इतनी देता है तो महबूब को कितनी दी होगी। ये छोटी बात है हुजूर के लिए। अब ये मसला ही हल हो गया कि नबी हाजिर और नाजिर है। हरे नादान, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं जहां एक मर्द और एक औरत होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। बोलो एक मर्द और एक औरत इस वक्त कहां कहां बैठे होंगे? भाई है ना, हदीस तो है ना। और वहां तीसरा शैतान है। तो जब शैतान इतनी जगह कूद फान मचा रहा है तो वो मिराज का दूल्हा कसरे दना तक किसकी रसाई। लोगों ने नबी को ऐसा माना नहीं जैसे मानने का हक था। लोगों ने नबी की ऐसी कद्र नहीं की जैसे कद्र करने की। दरअसल ये अंग्रेजों की साजिश है। तो इंशाअल्लाह हमारी कब्र में हुजूर आएंगे और हम कहेंगे हुआ मोहम्मद रसूल।
پھر ہر ایک کے عشق کی اوپر بات ہے کہ کون کیا کرے گا، کس کی کیفیت کیا ہوگی، بلکہ امام اہل سنت تو کہتے ہیں کہ میں تو دیکھ کر کھڑا ہی ہو جاؤں گا، میں تو دیکھ کر کھڑا ہی ہو جاؤں گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہے، اور پھر جو ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنائی جائے گی، اس سے پہلے تمہاری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور کہا جائے گا دیکھ اگر تو صحیح جواب نہیں دیتا نا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ نہیں، اب تیرا ٹھکانہ جنت کی کھڑکی کھول کے جنت کا باغوں میں سے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں گے، کچھ بھی سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ مست جنت کے مزے قبر میں لے رہے ہوں گے۔ اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اب آخری بات سن لیں، دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، کبھی تصور کیا؟ مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین، یہ ہماری مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے۔ دنیا کے سامنے ماں کے پیٹ کی جو حیثیت ہے وہی قبر کے سامنے، مومن کی قبر کے سامنے دنیا کی حیثیت ہے۔ اتنی کشادہ ہوگی ہماری قبر انشاءاللہ۔ تو اس لیے موت سے ڈرو مت، ڈرو گے تو بھی مرو گے، نہیں ڈرو گے تو بھی ڈرو مت، موت کی تیاری کرو، مرنا ہے یہ بات پکی ہے، اس میں کوئی شک۔ فجر میں اٹھو، سچ بولو، نیک بنو، غسل جنابت فوراً کرو، جلدی کرو، باوضو رہو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، نیکیوں پہ عمل کرو، تلاوت قرآن کرو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے کہو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔